فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے مواقع فراہم کر رکھے ہیں کہ جن کو انسان وصول کر کے اور اللہ کی مرضی میں استعمال کر کے اپنی دنیا کو بھی بنا سکتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے، دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہرور ہو سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں اس طرح کے مواقع بار بار آتے ہیں جو انسان کے لیے غنیمت کے مواقع کہے جاتے ہیں، جن کو صحیح مصرف میں استعمال کرنا اور جن لمحات کو وصول کرنے کی کوشش کرنا سچے مومن و مسلمان کی ذمہ داری اور فریضہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، دنیا میں جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو موسم کے اعتبار سے دنیا میں بسنے والے لوگ تیاریاں کرتے ہیں۔ گرمی آتی ہے تو گرمی کے موسم کا سامنا کرنے کے لیے، گرمی کے موسم کو گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کا انتظام انسان کرتا ہے۔ برسات کا موسم آتا ہے تو بارش سے بچاؤ کے لیے اپنی چھت وت کو درست کرنے کی فکر انسان کرتا ہے کہ کہیں پانی سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح سردی کا موسم آتا ہے تو سردی سے بچاؤ کی فکر انسان کرتا ہے، لباس اسی انداز کے اختیار کرتا ہے، پہنتا ہے کہ جس سے اس کا جسم سردی سے محفوظ رہ سکے۔ بستروں کا انتظام بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ جس سے اسے سردی نہ لگے۔ جیسا موسم ہوتا ہے اسی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو ڈھالتا ہے اور تیاری کرتا ہے۔ یہ تو دنیاوی نظام ہے، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو اللہ پاک نے ہر آنے والے موسم میں دینی اعتبار سے بھی ہمارے اور آپ کے واسطے کچھ سنہرے مواقع رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جس طرح دنیاوی اعتبار سے نئے آنے والے موسموں کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح دینی اعتبار سے بھی ہمیں اپنی زندگی میں آنے والے ہر نئے موسم کے واسطے تیار رہنا چاہیے۔ چنانچہ آج کل سردیوں کی آمد ہے، ٹھنڈک کا موسم شروع ہو رہا ہے، اور جو جو وقت گزرے گا سردی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی کے موسم کو مسلمانوں کے لیے بہار کا زمانہ قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما، سردی کا زمانہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ بہار کا موسم وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرف سے سبزہ لہلہاتا ہے، بڑا خوشگوار ماحول ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوائیں چلتی ہیں، انسان کام زیادہ کرتا ہے لیکن اس کو تعب اور تھکان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانی اعتبار سے سرما کے موسم کو اہل ایمان کے لیے بہار کا موسم قرار دیا۔ کیوں یہ موسم بہار ہے؟ تو اس کی دو وجہ آپ نے بیان فرمائی۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا: طال لیلہ فقام، سردی کی راتیں لمبی ہوتی، لمبی راتوں میں آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا، 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ توفیق دے نفل اور تہجد کی نیت سے ادا کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس لیے کہ آدمی شروع رات میں اگر سو جائے تو سوتے سوتے تھک جائے گا، اور آخری پہر میں خود بخود اس کی آنکھ کھل جائے گی اور بآسانی وہ تہجد جیسی عظیم عبادت کو انجام دے پائے۔
گرمیوں کے موسم میں یہ سہولت انسان کو میسر نہیں ہوتی، کیونکہ گرمیوں کی راتیں مختصر ہوتی، چھوٹی ہوتی، اور پھر گرمی کی وجہ سے بسا اوقات انسان کو نیند بھی نہیں آتی، حرارت اور شدت گرمی کی وجہ سے سوتے سوتے دیر ہو جاتی ہے، تو پھر اٹھنا اس کے لیے آخری پہر میں مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے سردیوں کی راتوں کو اتنا لمبا فرمایا ہے کہ جو انسان چاہے آسانی کے ساتھ وہ آخری پہر میں اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت عبادت کر سکتا ہے، اور جس انسان کو رات کے آخری پہر میں عبادت کا موقع نصیب ہو جائے تو اس کو تو اللہ نے وہ توفیق میسر فرمائی ہے جو اس کے لیے ہر طرح کی کامیابیوں کا باعث بنے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم۔ آپ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل کی عادت بناؤ، رات کو زندہ کرنے والے بنو، یعنی رات میں اللہ کی عبادت کا معمول بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم سے پہلے تمام نیک لوگوں کا طریقہ رہا، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک کی یہ تاریخ ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے رہے اور رات کے آخری پہر کو زندہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، رات کی یہ عبادت گناہوں کے دھلنے کا باعث اور ذریعہ بنے گی، درجات کی بلندی کا باعث اور ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی سردیوں کے اس موسم میں بآسانی ہمیں رات کی عبادت سے بہرور ہونے کی توفیق میسر فرما سکتے ہیں، اگر ہماری طرف سے عزم ہو، پختہ ارادہ ہو اور نیت ہو۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مقرب بننے کا نسخہ رات کے آخری پہر میں عبادت کرنا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اقرب ما يكون العبد من الرب تبارک وتعالی فی جوف اللیل الآخر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان باری تعالی کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے، اس لیے تم اس پہر کو ضائع مت ہونے دینا، اس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا۔ سردیوں کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں آج ہی سے یہ عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ان لمبی راتوں کو صرف نیند کی نظر نہیں کریں گے، بلکہ اس کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقف کریں گے۔ جو لہو و لعب کے کام جس میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں اور رات کا بڑا حصہ ہمارا اس کی نظر ہو جاتا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ جو ضرورت کے مطابق نیند ہوگی اس کو لیں گے اور آسانی کے ساتھ نیند کو پورا کریں گے، اور آخری پہر میں کچھ نہ کچھ عبادت کی کوشش کریں گے۔ اس کا ہمیں عزم کرنا ہے۔ دوسری چیز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، قصر نہارہ فصام۔ سردیوں کا زمانہ مسلمانوں کے لیے بہار کا زمانہ اس واسطے بھی ہے کہ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور چھوٹے دنوں میں روزہ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک تو دن چھوٹے، اوپر سے موسم اتنا خوشگوار کہ نہ پیاس لگے نہ بھوک کا احساس ہو، بہت آسانی کے ساتھ سردیوں کے موسم میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، بہت آسانی کے ساتھ غنیمت کے طور پر حاصل ہونے والا سرمایہ سردیوں میں روزے رکھنا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو اسلامی لشکر کو دشمنان اسلام سے مقابلے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ غنیمت کا وہ مال جو دشمنوں سے لڑے بھیڑے مدبھیڑ کے بغیر حاصل ہو جائے تو وہ بڑا مبارک مانا جاتا ہے کہ بڑی سہولت کے ساتھ سب چیزیں مل گئی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سردیوں کے زمانے میں روزے کی بھی یہی صورتحال ہے
کہ کچھ محنت و مشقت نہیں کرنی پڑے گی اور بہت آسانی کے ساتھ روزہ مکمل ہو جائے گا، اور روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ جس طرح فرض روزہ رمضان میں رکھا جاتا ہے، اسی طرح سال بھر وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم له الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل اسی کے لیے ہوتا ہے، جو انسان بھی نیک عمل کرے گا وہ اسی کے لیے ہوگا، سوائے روزے کے کہ روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے روزے کی نسبت اپنی جانب فرمائی اور کسی عبادت کی نسبت باری تعالیٰ نے اپنی جانب نہیں فرمائی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ جہنم کی آگ سے یہ روزہ ڈھال بنتا ہے، اللہ کی قربت کا باعث اور ذریعہ بنتا ہے۔ روزے کی یہ عبادت بھی موسم سرما میں بہت سہولت و آسانی کے ساتھ انجام دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں سردیوں کی شروعات ہی میں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ رات کے آخری پہر کو زندہ کرنے کی عادت بنائیں گے، اور وقتاً فوقتاً اس موسم میں روزے کا اہتمام کریں گے۔ اگر ہم نے 2-4 مہینے ان 2 عبادتوں کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ سال بھر اس معمول کو باقی رکھنے کی توفیق میسر ہوگی۔ اور پھر سخت سردیوں کا زمانہ ہو یا سخت گرمیوں کا زمانہ ہو، یہ اللہ کی جانب سے بنائی ہوئی جنت و جہنم کی یاد دلاتا ہے۔ سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تو بعض دفعہ انسان شدت سرما سے بھی پریشان ہو جاتا ہے، باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، انگلیاں چلنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ بعض جو برفیلے علاقے ہوتے ہیں وہاں تو پائپوں میں چلنے والا پانی بھی منجمد ہو جاتا ہے، برف کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے تو سردی ایک عذاب ہے، ان کا نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے زیادہ سردی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شدت حرارت ہو یا شدت برودت ہو، گرمی کی زیادتی ہو یا سردی کی زیادتی ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی بھی انسان کو یاد دلاتی ہے۔ اس لیے کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب جہنم میں جلنے والے جہنمی جہنم کی گرمی سے پریشان ہو جائیں گے تو اللہ سے فریاد کریں گے کہ مالک تو ہمیں اس گرمی سے نجات دے دے اور ہمیں ٹھنڈی جگہ پہنچا دے، تو ان کے لیے تو عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہو چکا ہوگا۔ اللہ ان کو زمہریر بھیجیں گے۔ زمہریر جہنم میں وہ مقام ہے کہ جہاں سردی اتنی ہوگی کہ اس سردی میں رہنا بھی انسان کے لیے دوبھر ہوگا، مشکل ہوگا۔ اب تک تو وہ گرمی سے پریشان تھے، زمہریر میں جا کر سردی سے پریشان ہوں گے، چین ان کو وہاں بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اس طرح کے مواسم میں خاص طور پر اللہ سے اس کی جنت کو مانگنا چاہیے اور جہنم سے پناہ چاہنی چاہیے۔ اور جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ چاہنا یہ وہ عبادت ہے، وہ دعا ہے کہ اگر ہم یہ دعا کریں گے تو حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جہنم اللہ سے فریاد کرے گی کہ الہ العالمین مجھ سے پناہ چاہنے والوں کو مجھ سے نجات دے دیجیے، اور جنت اللہ سے فریاد کرے گی کہ اللہ میرے یہاں آنے کی درخواست دینے والوں کی درخواست کو آپ قبول فرما لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من رجل سأل الجنة 3 مرات الا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة۔ فرمایا کہ جو مسلمان 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس سوال کرنے والے کو آپ جنت میں داخل فرما دیجیے۔ تو کتنا آسان ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا 3 مرتبہ جنت مانگنے میں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ آپ اردو میں مانگیے، عربی میں مانگیے، فارسی میں مانگیے، جو زبان آپ بولتے ہیں اس میں آپ اللہ سے جنت کا سوال کیجئے۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا، جنت اللہ سے سفارش کرے گی کہ مالک اس کو آپ جنت میں بھیج دیجیے، اور اللہ جنت کی سفارش کو رد نہیں فرمائے۔ اور پھر فرمایا وَلَسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات إِلَّا قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو مسلمان 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہے گا، جہنم اللہ سے کہے گی کہ اللہ اس کو مجھ سے نجات عطا فرما دیجئے، اس کو آپ جہنم سے بچا لیجئے، اللہ اس کی سفارش کو بھی قبول فرمائے۔ تو ہمیں اپنے حق میں دعا کرنی چاہیے اور جنت کا سوال کرنا چاہیے، جہنم سے پناہ چاہنی چاہیے۔ یہ بہت ہی سنہرا موقع ہے ہماری زندگی کا، جس کی شروعات ہو چکی ہے، اور نہ جانے اگلا موسم سردیوں کا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ جانتا ہے کس کو کب تک اس دنیا میں رہنا ہے۔ جتنا موقع ملے اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم آج کی مجلس سے یہ عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ان لمبی راتوں کے آخری پہر میں اٹھنے کی عادت ڈالیں گے، اور جتنی اللہ توفیق دیں گے اتنے روزے سرما کے موسم میں رکھیں گے۔ ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیا، 2 روزے رکھ لیے، 3 روزے رکھ لیے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس موسم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یا اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دیجیے، اے مالک ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے، اے اللہ سرما کا جو موسم آپ نے مرحمت فرمایا ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس کو حقیقتاً اور واقعتاً ہمیں اپنے لیے موسم بہار بنانے کی توفیق میسر فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مبارک موسم کے دنوں کو روزے سے اور راتوں کو اپنی عبادت سے آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق ہم سب کو میسر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے اور اپنی ناراضگی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو شفا عطا فرمائے، ہر طرح کے مہلک موذی اور لاعلاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہم سب کی جائز ضروریات کی تکمیل کے فیصلے فرما دیجیے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے، دونوں جہاں کی عزتوں سے سرفراز فرما دیجیے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله۔